السلام علیکم سامعین، آج ہم تاریخ مکہ اور خانہ کعبہ کے بارے میں جانیں گے جو سفر حج نامی بک سے لی گئی ہے اور جسے لکھا ہے قمر الدین ایس خان سے۔ یہ تمام معلومات قرآن اور حدیث اور دیگر مذہبی کتابوں سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے میں پانی کی سطح سے سب سے اول کعبہ کا مقام نمودار ہوا، پھر اس کے بعد زمین اس کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ معرفت کعبہ صفحہ نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ کعبہ شریف کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی، اس میں 5 بہت مشہور ہے۔ نمبر 1، فرشتوں نے پہلی بار تعمیر کیا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری بار تعمیر کیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار تعمیر کیا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25 سال کے تھے تب قریش نے مرمت کیا۔ اور نمبر 5، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 65 سن ہجری میں ازسر نو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک حطیم کا حصہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ حطیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ قریش نے جب کعبہ شریف کی پھر سے مرمت کی تو حلال اور پاک دولت کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کو پہلے شکل میں نہ بنا سکے اور حطیم کا حصہ خانہ کعبہ میں شامل نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب خانہ کعبہ کی مرمت کی تو حطیم بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا اور پہلے کی طرح خانہ کعبہ میں 2 دروازے کر دیے، ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف۔ جب حجاج بن یوسف مکہ مکرمہ کا گورنر بنا تو اس نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اجازت سے حطیم کو پھر خانہ کعبہ سے باہر کر دیا اور مغربی دروازہ بھی بند کر دیا۔ خلیفہ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی تو بہت پچھتایا، مگر اس نے خانہ کعبہ کو اسی طرح رہنے دیا اور آج تک خانہ کعبہ اسی حالت میں ہے۔ قرآن شریف میں مکہ مکرمہ کے 5 نام ہیں: مکہ، بکہ، البلد الامین، ام القری اور قریہ۔ دوسری مذہبی کتابوں میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کی کتاب میں خانہ کعبہ کے مندرجہ ذیل نام ہے: الہ اسپد یعنی الہ یعنی اللہ اور اسپد یعنی مقام اللہ کا مقام۔ نابھا پرتھویہ، نابھ یعنی ناف، پرتھوی یعنی پرتھوی یا زمین، ناف زمین۔ نابھی کمل، نابھی یعنی ناف، کمل یعنی کنول کا پھول۔ ان کے مطابق خانہ کعبہ کی زمین پہلے کنول کے پھول کی طرح پانی سے اوپر آئی، پھر چاروں طرف پھیل گئی اور اس کنول کے درمیانی حصہ خانہ کعبہ ہے۔ آدی پشکر تیرتھ، آدی پشکر یعنی بےحد مقدس اور تیرتھ یعنی مقدس مقام یا بےحد مقدس مقام۔ مکتیشور، مکہ یعنی مکہ مکرمہ، ایشور یعنی پرمیشور یا خدا۔ اور بھی کئی نام ہیں جیسے داردو کا بن، الہ یا اسپد وغیرہ۔ بائبل میں مکہ مکرمہ کو بکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر بیان کیا گیا ہے۔ سامس 84/4/6۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کے اطراف کے ایک بڑے علاقے کو حرم قرار دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس علاقے کی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی سرحد پر نشانی کے طور پر برج بنا دیے تھے۔ ہر دور میں اس کی مرمت ہوتی رہی اور آج تک باقی ہے۔ اس میں سے ایک تنعیم ہے جہاں سے عمرے کے لیے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ اس علاقے میں ہر جاندار کو امان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 98۔ اس علاقے میں اگر کوئی قتل کر کے بھی داخل ہو جائے تو نہ اسے
حرم میں قتل کیا جائے گا نہ گرفتار جب تک وہ حرم سے باہر نہ آ جائے۔ ہاں اگر وہ حرم میں جرم کرے تو سزا ملے گی کیونکہ اس نے حرم کی بے حرمتی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ مسند احمد۔ یعنی ایک وقت کی نماز 55 سال کی نمازوں سے بھی زیادہ ہے اور یہ 1,00,000 گنا زیادہ ثواب کا ملنا سب نیکیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اسی طرح گناہ بھی بڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا اور اس پر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ سے بالکل لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ بخاری شریف 702۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والوں سے طواف کرنے والوں کو دشواری ہونے لگی تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ سے تقریباً 14 میٹر دور کر دیا تھا اور آج تک اسی جگہ ہے۔ فتح الباری شرح حدیث 7783۔ خانہ کعبہ کا رقبہ تقریباً 1600 اسکوائر فٹ ہے۔ اگر حتیم کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 2300 اسکوائر فٹ ہے۔ خانہ کعبہ کی اونچائی 46 فٹ یعنی 46 فٹ ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو 3 عمودی ستونوں یعنی کالمز اور 3 بیمز کا سہارا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی سجاوٹ بالکل مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کی طرح ہے۔ اندرونی حصوں کی صفائی کا ویڈیو آپ انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عام رسائی نہیں ہے اندر، اس لیے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی بار غلاف دور جاہلیت میں تبع اسعد الخیمری نے چمڑے کا پہنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یمنی کپڑے کا غلاف پہنایا تھا۔ ناصر عباسی نے پہلی بار سیاہ رنگ کا غلاف پہنایا تھا۔ تب سے اب تک غلاف سیاہ رنگ کا ہی پہنایا جاتا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق اور مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ مسند احمد 217/2۔ زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ موجہ کبیر طبرانی حدیث 11168۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، جو اس جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تاریخ مکہ ارزقی 368/2۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیوار سے اس طرح چمٹ کر دعا مانگا کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اور یہاں اس طرح دعا مانگنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حرمت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنے گھر پر بار بار آنا نصیب فرمائے اور قبول کرے اور آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔